مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ جس طرح کہ یہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، پہلے ہم نے اس بات پر بات کی تھی کہ جو لوگ پہلے کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور ان لوگوں کی مثال اللہ رب العزت نے دی ہے، وہ انہوں نے قرآن کا اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم تو حاصل کر لیا اور اس کا وعدہ بھی کر لیا، جب کلمہ بھی پڑھ لیا تو اس طرح کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہود کی یہ مثال بیان کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں نے انہیں کہا کہ ہم نے تورات کا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس کے اوپر عمل کریں گے، ثم لم یحملوها، پھر اس کو انہوں نے یاد کیا، پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ پہلے وعدہ کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کو ایک وحدانیت مان لی، اس کے آگے سر تسلیم خم کر لیا، اور اس کے بعد نہیں اس کے اوپر عمل کیا، تو جان لینے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، اس کو پہچان لینے کے بعد پھر کیا کیا کہ ایسے لوگوں کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بتائی ہے کہ جس طرح کہ ایک گدھا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کتاب ہے، اس کے علم کی، فلسفے کی، ہر قسم کے علوم کی اس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، اور اس کی اس طرح کی مثال اس گدھے کی طرح ہے، اور یہ بہت بری مثال ہے، کوئی اچھی مثال نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیات اس کے سامنے آتی ہیں ان کو بول جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو الفاظ دیے ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں، قرآن پاک ہے، اس کے ایک حرف، ایک لفظ جو ہے نا، اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور یہ ہر چیز اس کی سچ ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان لوگوں کی مثال جو اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں، یہ جو مثال جو ہوتی ہے یہ ابدی ہوتی ہے، ازلی ہوتی ہے، یا عارضی نہیں ہوتی۔ اور سنایا کن لوگوں کو جا رہا ہے؟ وہ تو لوگ گزر کے جن کی مثال اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم نے تورات دی، قرآن دیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات دی، آیات کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ لم یحملوا اسفارا، پھر اس کو انہوں نے نہیں اٹھایا، پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ ان کی مثال اس طرح کے گدھے کی سی ہے، انہوں نے ہر چیز جان لی، ہر چیز کا ان کو پتہ چل گیا۔ جس طرح کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں، ہمارے نفس میں ہر چیز بتا دی، اچھی بھی بتا دی، بری بھی بتا دی، اور فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ اگر وہ دنیا دار ہوگا، اور قد خواب من دساہا، اور زمین میں دنسا چلا جائے گا۔ ایسے انفرادی طور پہ لوگ ہوں، کسی ادارے کا سربراہ ہو، کسی علاقے کا سربراہ ہو، اس کے جبہ کبا بھی پہنا ہو، لیکن وہ اگر عمل نہیں کرتا اس کے اوپر، تو وہ اس گدھے کی اور کھوتے کی طرح ہی ہے۔ اللہ رب العزت میں یہ مثال بیان کر کے سورۃ جمعہ میں بتایا جا رہا ہے، سورۃ 5 نمبر آیت ہے، اور یہ ساتھ ہے اس کے آگے آیات آپ پڑھیں گے تو اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ پھر آگے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی بتایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے اسے وعدہ، پختہ وعدہ لے لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم لوگوں کو یہ کتاب بتاؤ گے، ان کے لیے واضح کرو گے۔ ایک تو تم نے عمل خود کرنا ہے، خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے ان کو واضح تم نے کرنا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے واضح کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کتاب کو چھپاؤ گے نہیں، مسئلہ جو حق سچ ہے وہ بتائیں گے،
حق سچ مسئلہ جو صحیح درست مسئلہ ہے وہ بتانا ہے کہ جا کے اس کو اسی چیز کو اپنے ادارہ کا نام لے کر اس کے غریبوں کا بھی حق کھا رہے ہیں، یتیموں کا بھی کھا رہے ہیں، فقراء کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے آباء و اجداد کا، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم نے ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، خرچ کرنے کے لیے ان لوگوں فقیروں جو دین کے مسافر ہیں ان کے نام کے اوپر اکٹھا کر کے تو وہ کھائے جا رہا ہے. کہتے جی ہم عمل کر رہے ہیں اس کتاب کے اوپر. کتاب کے اوپر تم نے عملی تصویر بننا ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے جو تم خود نہیں کرتی. خود نہیں عمل کرنا، لوگوں کو عمل کرنا. تم خرچ کرو، تم بھی یہ خرچ کرو، تم وہ خرچ ان کو اکٹھا کر لو. مول صاحب تم اکٹھا کر لو. جب وہ اپنے پاس لے جاتے وہ اپنی پراپرٹی بنانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے مال و متاع بنانا شروع کر دیتے ہیں. جن کے اوپر خرچ کرنے کے لیے کہا ہے ادھر تھوڑا بہت کر لیا یا کچھ نے بالکل بھی نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ کتاب کو تم نے چھپانا بھی نہیں ہے اور کتاب کو واضح بھی کرنا ہے لوگوں کے لیے. تو آپ لوگوں نے کیا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور اس کو پھینک دیا، ہٹا دیا اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تمہیں کہتے ہیں انفاق کرو، خرچ کرو، جہاد کرو، میرے علائے کلمات اللہ کے لیے اس کو اوپر کرو، جو میرے احکام ہے، میری حدود ہے، اس کے اوپر عمل کرو. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے لی، دنیا کی قیمت رکھ لی اپنے پاس. لوگوں نے بھی تم کو مال دیا، ادارے بنے ہوئے ہیں، مانگنے والے ادارے بنے ہیں، مانگت لوگ ہوتے ہیں، اور وہی ہم یہ کام کر رہے ہیں. آپ اتنی ٹھاٹھ باٹھ جیسے شاہنہ بادشاہ کی بھی نہیں ہوتی، وہ لے لی. لیکن ضرورت تو ہوتی ہے، اس کو ضرورت کے مطابق خرچ کیا ہے تو وہ الگ بات ہے. ضرورت کے بغیر اس کو اسراف میں خرچ کیا جائے اور ان جن لوگوں کے لیے اکٹھا کیا ہے ان کو نہ دیا جائے تو یہ اس سے بڑا ظلم اپنے ساتھ وہ بندہ کتنا کر رہا ہے. اس نے دنیا کا تو کچھ فائدہ اٹھا لیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، جو انہوں نے خرید و فروخت کی ہے وہ بہت بری ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم نے کام کیا کرنا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے. تمہاری ذمہ داری یہ ہے، کیا ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو تم نے پہنچانا ہے. اور اس کتاب کو تم یہ لوگ جن لوگوں نے اس چیز کا وعدہ کیا اور نہیں اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، جس کو ہم نے قرآن دیا، یعرفون، اس کتاب کو بڑی اچھے طریقے سے وہ جانتے ہیں. اس میں لکھا کیا ہے، اس میں احکامات. کوئی بھی آپ کلمہ بول لیں، کوئی بات کریں، ہم پتہ ہوتا ہے میں یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. کما یعرفون ابناہم، اس طرح جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو بھی جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ایک ایسا گروہ اٹھ کر ہوا، اس نے کیا کیا، اس کتاب کو چھپانا شروع کر دیا، اس کی کتاب کے اوپر عمل نہیں کیا، اور اس کتاب کے اوپر بالکل بھی اس نے عمل نہیں کیا. اور کیا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ حالانکہ ان کو پتہ ہے، معلومات ہیں، سارا کچھ پتہ ہے، لیکن عمل ان لوگوں نے نہیں کیا اپنی دنیاوی مفاد کی خاطر، دنیاوی معاملات کی خاطر. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھیجا، کیا کہا، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیج دیا جن کے پاس رسول نہیں آیا تھا، جن کو پتہ نہیں تھا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول کام کیا کرتا ہے، وہ اپنی آیات پڑھتا ہے. آج ہم حفظ تو کر لیتے ہیں، بس حفظ ہی کرتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، وہ اپنی آیات، قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے. ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، بھئی یہ ایک عمل کرنے ہیں. ویعلمہم الکتاب، اور ان لوگوں کو کتاب فرائض بتاتا ہے، سکھاتا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ اس طریقے سے کرنا ہے، یہ اس طریقے سے کرنا ہے. یہ کون کرے گا؟ رسول کرے گا. رسول نے ہمیں بتا دیا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کتاب کا فہم عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ گمراہ تھے. جب ان چیزوں کا سمجھ آ گئی، سب کچھ پتہ چل بھی گیا، تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا. جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ فرمایا، لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ،
کہ تمہیں ہم نے کتاب دی، تمہارے اوپر کتاب اتاری، تمہارے لیے اتاری، تم نے ہر چیز اس میں بتا دی، تمہارا اس میں ذکر ہے، تمہیں عقل نہیں کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ کیا کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو علی بھی پاس ہی ہے، کہا الا انہا ستکون فتنۃ، یعنی جلدی ہی کہ وقت آئے گا، ستکون فتنۃ، ازمائشیں ہوں گی، فتنے ہوں گے، فساد برپا ہوں گے، اور لوگ لڑائی جھگڑا بھی کریں گے۔ تو حضرت علی نے جو ہی بولے، کہتے فقلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ کے رسول، جو ہم فتنے کریں گے، برپا کریں گے، لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس سے باہر کس طرح نکلیں گے؟ اس کا حل کیا ہے یا رسول اللہ؟ فقلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے؟ ہمیں مشکل آ گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کتاب اللہ کی کتاب ہے، فیہ نبأ ما کان قبلکم، اس میں تمام خبریں پہلے والے بھی ہیں، پہلے لوگوں نے کیا کیا، پہلے رسولوں نے کیا، پہلی امتوں نے کیا، ان کے ساتھ کیا شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کی سنت کے ہے، جو لوگ اللہ کی سنت ان کے سامنے آئی، یہ رسول آیا، اس نے اپنے حقائق بیان کیے، اگر نہیں کیے تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا، رسول اور مومنوں کو الگ کر دیا، ان کے اوپر ایک چھوٹی قیامت صغریٰ برپا کر دیا، ان کو نیست و نبود کر دیا۔ اور ان کے مسئلے جب آپ پڑھیں گے قرآن پاک میں، اس میں عاد کی پڑھیں گے، سمود کی پڑھیں گے، قوم صالح کی پڑھیں گے، اور حضرت لوطیوں کی پڑھیں گے، جو ہے یہی حرکتیں کرتے رہے۔ پھر یہ سوچو گے تو پھر پتہ چلے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتاب اللہ، تمہارے پاس کتاب ہے، اس کتاب میں فیہ نبأ ما کان قبلکم، تم سے جتنی خبریں تھیں وہ پہلے والے بھی ہیں، وخبر ما بعدکم، اور بعد والے میں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، کبھی کیا کیا ہونا ہے، تو بھی اللہ رب العزت اس میں واضح کر دیا۔ وحکم ما بینکم، جو تم نے فیصلہ کرنا ہے جو اس کے بیچ میں ہوگا، جو کتاب کے دیکھ کر اس کو پڑھ کر سمجھ کر تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور اللہ اسی طرح جب دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ اس کو نہیں چھوڑ دیں گے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، پہلے وعدہ کر لیا ہے پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا، ان کا حشر اللہ رب العزت کہتے ہیں بہت بڑا ہوگا۔ اور فرمایا ایک جگہ پہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم بقبض العلماء، یہ علماء کے قبض کرنے سے علم نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ علم کو یعنی حتی اذا لم یبقى عالما، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہوگا کہ یہ لوگ جب اس طرح کے لوگ شخصیات آ جائیں گی تو جب ایسا ہوگا کہ عالم ختم ہو جائیں گے تو علم تو باقی رہے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جو جاہل علماء ہوں گے نا، تھوڑے بہت پڑھے ہوئے اور اس کے اوپر ان کا عمل بھی نہیں ہوگا، وہ دنیا داری کی خاطر اس کو انڈسٹری کا درجہ دے دیں گے، اس کو پروفیشنل کے طور پر اپنا لیں گے، اور چندہ کس طریقے سے اکٹھا کرنا ہے یہ اس کو فن سیکھ لیا، مسجد کس طرح بنانی ہے اس کو فن سیکھ لیا، ادارہ اور لوگوں کی ہیلپ کے لیے بعض تو بڑے اچھے کام کریں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو روزگار کا ذریعہ، اس کو ٹھیا بنا لیں گے۔ جب ٹھیا بنا لیں گے تو ایسے لوگ کیا کریں گے، لوگ وہ فتوے سنائیں گے، راگ لگا کر ان کو باتیں بتائیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے پاس سے، فَاسْأَلُوا فَافْتَحُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگ ان کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا، ان کو رؤوس ہوتا ہے اپنا سر کا تاج بنا لینا، جاہل لوگوں کو جن کو علم ہی نہیں ہے، یہ بڑا پہنچا ہے بزرگ ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ فَاسْأَلُوا فَافْتَحُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگ پھر ان سے سوال کرتے ہیں، جی یہ حکم، یہ مسئلہ دوستو، یہ مسئلہ بتاؤ، اب یہ کوئی استخارے کا، یہ استخارہ کرنا ہے، اللہ استخارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور اس قسم کے بیسیوں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک والی باتیں بھی بتائیں گے۔ فَاسْأَلُوا فَافْتَحُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ ان سے سوال کریں گے، فتویٰ دے دیں گے ایسے ہی ٹکا اپنے پاس سے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اگر اس کی دلیل قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اور وہ صحیح نیت پر مبنی ہو۔ فَضَلُّوا، اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔
بغیر علم کے فتوے بھی دیں گے، اور جو جاہل لوگ ہوں گے وہ مسجد کو اندر اداروں کے اندر وہ رئیس بنے ہوں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا علم کا، وہ ٹھیکے پہ انہوں نے مولوی رکھے ہوں گے، ان سے وہ تقریریں کروائیں گے اور ان کو بھی پریشان کریں گے۔ لیکن آپ ان پڑھ جاہل بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو چندہ اکٹھا کرنا آتا ہے، لبادہ انہوں نے دین کا اڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے آج کل بہت سارے لوگ پکڑے ہیں جن کو کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا، لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اور لوگوں کے مسئلے حل کرے، اور جبکہ ان کے سارے اپنے مسئلے بگڑے ہوتے ہیں، خود ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھے لبادے اس قسم کے پہنے ہوتے ہیں، اور انہیں دنیا داری کے لیے یہ کام کیا ہوتا ہے۔ اچھا، فضلو، اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، فضلو، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل امت فتنۃ، ہر امت کے لیے آزمائش ہے، وفتنۃ امتی المال، میری امت میں یہ لوگ مال کو اپنی حفظ کا نشانہ بنائیں، جو ان کے سامنے ہوگا صرف مال ہوگا، مادیت ہوگی، پیسہ ہوگا، اور ان کے سامنے کوئی نہ دین نہ دنیا، بس اپنا صرف یہ جو چیز ہے، ان کو صرف مال، اس دنیا کی جو زینت ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ جو آپ جب کاف پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دنیا کو ہم نے سجا دیا ان لوگوں کے لیے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے ویسے تو رہبانیین ہیں اور بزرگ بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ دنیا دار لوگ ہوں گے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا، ان مما اخاف علیکم، اے میری امت کے لوگوں، مجھے تم سے ڈر ہے۔ اس کے سلسلے میں ایک اور چیز ہے، جس وقت قارون جو تھا اس کی اتنے خزانے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اتنا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے پر اوپر تو بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈگل دیے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میرے اوپر وہ مال لوگوں کا کھا رہا ہے، یتیموں کا کھا رہا ہے، فقراء کا کھا رہا ہے، جو دین کے لیے کہا پیسے دیے ہوتے ہیں، اپنی پراپرٹی اپنی زمینیں بنائے جا رہا ہے۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو قارون کو دنسا دیا زمین میں۔ فما کان لہ من فیۃ ینصرونہ، اس کے لیے کوئی بندہ نہیں بچتا جب اللہ کا عذاب آتا ہے، کوئی گروہ نہیں تھا جو اس کی مدد کرنے کے لیے من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، وما کان من المنتصرین، وہ مدد کرنے والوں میں نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جب پکڑے تھے منٹ بھی نہیں لگتا۔ تو اور یہ فرمایا کہ انا مما اخاف، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس چیز کا بڑا ڈر ہے، من بعد، میرے بعد کیا ہوگا، ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتہا، جو تمہارے پاس دنیا کی زیب و زینت آ جائے گی، اور دنیا کی چمک دمک جو تمہارے پاس سامنے آئے گی، مادیت تمہارے پاس جو پوجا پاٹ تم کرو گے، اس کے پیسے کے لیے تم ہر چیز اپنی برباد کر دو گے، ماں کی، بہن کی، کسی کی تم تمیز نہیں رہے گی ایسے لوگوں کو جو لوگ اس طرح کا کام کریں گے۔ اور فرمایا یہ لوگ کہ اس طرح کے ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پہ کلام بعض لوگ کیا ہے، نبی یہ ایسی بات ایسی لگتی ہے، حضرت علی سے یہ حدیث آئی ہے، فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، جلد ہی ایک زمانہ آئے گا، اس کو غور سے سنیں کہ بہت ہی جلد ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایک وقت آئے گا لوگوں کے اوپر، کیا ہوگا وہاں، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا کیا ہوگا، صرف اور صرف نام رہ جائے گا اور اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہم فرما برداری کا ہیں، لیکن ساری جو کام ہے وہ سارے کے سارے کرتوتے مسلمانوں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب نے بتایا اس والے نہیں ہوں گے، رشت بھی لیتے ہوں گے، بد دیانتی بھی کرتے، زناکاری بھی کرتے ہوں گے، اور وہ یہ سود خوری بھی کرتے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک جنگ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسے شراب نوشی، اس کو ایسی چیزوں کو، نشہ کو اور یعنیت کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، کسی کا حق مارنا، کسی یتیم کا مال کھانا ان کے لیے نہیں ہوگی۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، باقی
कुछ भी नहीं उनके पास होगा। आगे फिर क्या होगा, वला जब का मिनल कुरान इल्ला रस्म, कुरान पाक होगा लेकिन उसके अल्फाज होंगे, अल्फाजों को याद कर रहे होंगे लोग, उसको पढ़ते जा रहे होंगे, उनको पता नहीं होगा ये क्या चीज़ है, रस्मन ख़त है और उसको याद किया हुआ है, तो क्या है बड़े संवार के बना के उसको पढ़े जा रहे हैं। ला जब का मिनल कुरान ला रस्म हो मसाजिदुहुम आमिरतुन, वो मस्जिद जो होंगे बहुत बड़ी उम्दा खूबसूरत होंगी, उसमें बहुत सारे ग्लोब लगे होंगे, बहुत सारी ऐसे और मसाजिद में होंगे। मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिया खराबम मिनल हुदा, उसमें हिदायत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। फिर उसके बाद फरमाया उलमाउहुम, उस वहाँ जो उलमा बैठे होंगे, जिस तरह के पहले बताया कि जुहला लोग होंगे, उन जुहला को अपना नया मुकर्रर कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है, वो लोगों को फतवे दे रहे हैं, उनको हुक्म आर्डर चला रहे हैं, मौलवी सब के ऊपर आर्डर चला रहे हैं। फरमाया उलमाउहुम, जो उनके उलमा होंगे, शर्रुन मिन तहत अदीम, आसमान की छत के नीचे वो ऐसे शरीर लोग होंगे बहुत ज़्यादा। उलमाहुम शर्रुन, वो शरारती लोग होंगे। मिन तहत अदीम इस्समा, आसमान की छत के नीचे। मिन इंदहिम तखरुजुल फितनतुल, फसाद बरपा उनसे होंगे, वो एक दूसरे को गाली गलोच भी करेंगे, फतवे देंगे, फितने फसाद बरपा करेंगे। वह फ़ीहिम तौद, वो फितने उन्हीं की तरफ फिर वापस भी लौटेंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बता रहे हैं कि तुमने इस कुरान को, इस अल्लाह की किताब को मानना है। तुम्हें हमने किताब दी और इसको तुमने पढ़ना है। पढ़कर पहले तुमने वादा भी कर लिया, आप लोगों ने कहा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहम व अमवालहुम, माल और जान जो है अल्लाह ताला को तुमने उसके यहाँ गिरवी रख दी है, उसके ऊपर अमल करना है। और उसके बदले में क्या होगा, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, और उसके बदले में क्या मिलेगा, तुमको जन्नत मिलेगी। और करेंगे युकातिलून व यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न, और वो अल्लाह ताला की दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान तक निछावर कर देंगे। और अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं जो लोग जान लेते हैं, अपने जिस तरह बेटों को पहचानते हैं, इसके ऊपर जब अमल नहीं करेंगे और वो इस तरह के गुनाहगार होंगे, और अल्लाह ताला ऐसे जालिम लोगों को हिदायत भी नहीं देते और माफ़ भी नहीं करते। हालांकि ये कह नहीं अल्लाह ताला बड़ा रहमान रहीम है, अल्लाह ताला अपने कानून को किसी सूरत नहीं बदलता। अल्लाह ताला का जो कानून है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कानून को हेरा फेरी तब्दीली उसमें नहीं करते। और अल्लाह ताला ने नबी को भेज दिया और तुम्हें बता दिया, तुम्हें तज़किया बताता है, तुम्हें तालीम देता है किताब के और हिकमत की, दनाई की, हैं इससे पहले। और नबी और अब आज हमारे सामने इस किताब की सूरत में नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, इस किताब की सूरत में। ये कुरान पाक, इसको हमने पढ़ना है, एक आयत पढ़ें और उसका तर्जमा पढ़ें, उसके ऊपर गौर व फिक्र तदब्बर करें। दुनिया को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनानी, इस किताब के ऊपर अमल करने की प्रायोरिटी बनानी है। जो खैर काम है, जो तुमसे बगैर सोचे समझे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, जिस बंदे से आम लोगों को, जो जिनको तुम नहीं जानते, उनको फ़ायदा नहीं पहुँचता, तो वो इंसानियत नहीं है। अल्लाह ताला हमें इस किताब को पढ़ने की तौफीक दे, इसके ऊपर अमल करने की तौफीक, इसको समझने, सोचने और गौर व फिक्र और तदब्बर करने की तौफीक भी दे। और तौफीक जब मांगेंगे दिल के खुलूस नीयत से, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त लाज़मन देंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। ये थी, पहले भी हम इससे पहले बोल चुके हैं इसी आयत पर, और इसी अब आज भी हमने इसके ऊपर बात करने की कोशिश की है। जिस शख्स को कुरान पाक की तालीम किताब दी जाए तो फिर उसके ऊपर वो अमल ना करे, तो उसको अल्लाह ताला ने गधे की सी मिसाल का बयान किया है। और ऐसे लोगों के पास इल्म है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है, और अल्लाह ताला की आयत को जुटला भी रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने उस गधे से तबीर किया है, जिसके ऊपर बहुत सारी इल्म व हिकमत की किताबें, सारी चीज़ें इनके ऊपर आई हों। ये जो मसाले हैं ये अबदी होती हैं, असली होती हैं, दायमी होती हैं। अल्लाह ताला के जो कुरान है ये आर्जी, इसकी हुक्म नहीं होते। अल्लाह ताला हमें सोचने समझने की तौफीक दे और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें अपने बंदों में शामिल कर ले। बारकल्लाहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।